اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین اما بعد۔ نہج البلاغہ اور کامیاب زندگی کے عنوان سے ہمارا یہ 12واں پروگرام ہے۔ دعا ہے پروردگار ان عظیم ہستیوں کی زندگی کو نمونہ عمل بنا کے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانی زندگی انسان اگر سمجھے تو ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور ایک بہت بڑا عطیہ الہی ہے۔ جب ہم اس کو عطیہ الہی سمجھیں گے تو ہم اس کو یوں استعمال کریں گے جیسے وہ دینے والا چاہتا ہے، اور جب اس کو سرمایہ سمجھیں گے تو پھر ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مالی امور پر جس طریقے سے توجہ دیتے ہیں اس سرمایہ کی حفاظت کے لیے بھی اتنی ہی کوشش کریں گے۔ انسانی زندگی میں مال متال آتا جاتا رہتا ہے۔ ہم نے اپنی اس عمر میں بہت سارے شاہوں کو گدا بنتے ہوئے دیکھا ہے اور بہت سارے فقیروں کو بلندیوں کے مقامات تک پہنچتے ہوئے دیکھا ہے۔ بالخصوص یہ پہلو زیادہ ہماری نظروں میں ہے کہ شاہوں سے بہت سارے گدا بنے۔ اب یہ تاریخ اور یہ چیز ہمیں کیا بتلاتی ہے کہ انسان کسی ایسی چیز کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو جو آپ کے ساتھ دیر تک رہے اور اس کا اور آپ کا رشتہ دیر پا ہو۔ اب یہ عمر خود، یہ زندگی، یہ بھی کتنی رہتی ہے؟ 60 سال 70 سال۔ آج اگر کوئی 100 سال سے زیادہ اس کی عمر ہوتی ہے تو بڑے چرچے ہوتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ 100 سال آپ اس کو کہیں۔ لیکن میں اکثر یہ آیت الہی کو دہراتا رہتا ہوں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ آپ کے پاس جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وہ تباہ ہو جانے والا ہے، اور جو رب کے پاس ہوگا وہ باقی رہنے والا ہے۔ لہذا جس چیز کو ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو رب کے حوالے کر دیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب زندگی چاہتے ہیں، کامیابی کا کیا مقصد ہوگا؟ بارہا میں یہ مثال دے چکا ہوں۔ کامیاب زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں 100 سال جی لوں۔ کامیاب زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں رب کی خاطر اور انسانیت کی خاطر، اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ رب کی خاطر، تو رب کو نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے اور نہ ہم، اب اگر ہمیں دے گا کہ آپ کسی کو دیں، ہمیں اس نے طاقت دی ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں، تو وہ قادر مطلق ہے، وہ خود بھی تو ڈائریکٹ بھی مدد کرتا ہے۔ جب ماں کے بطن میں انسان کی زندگی کی تمام سہولتیں وہاں میسر کر سکتا ہے، تو اس کائنات میں بھی جیسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مدت کے لیے من و سلوہ اتارتا رہا اور مائدہ اتارتا رہا، اس انداز سے اس دور میں بھی اتار سکتا ہے۔ پروردگار یہ سارا کچھ تیری ذات نے انسان کے اختیار میں رکھا ہے اور اس پر ڈالا ہے کہ یہ آپ کو یہ کرنا ہے اور آپ کو وہ کرنا ہے، اور آپ کو یہ نہیں کرنا اور یہ آپ کو انجام نہیں دینا۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ذات توحید میں معاذ اللہ کوئی کمی ہے اور اس کو ہماری ضرورت ہے، نہیں، یہ حقیقت میں ہمارے مقام کو بڑھانے کے لیے کہ میں نے جو آپ کو دیا ہے، آپ میری ذات کو، میری قدرت کو، میری طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو کس انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم جب کامیاب زندگی چاہتے ہیں تو ہم نے اس دور میں، بڑا کامیاب آدمی ہے وہاں جہاں اس دنیا میں برباد ہونے والی بہت ساری چیزیں جس نے جمع کی ہوئی ہوں۔ ہمارے ہاں، ہمارے سوسائٹی میں کامیاب وہی کہلواتا ہے جس نے دنیا میں برباد ہونے والی بہت ساری چیزیں جمع کی ہوئی ہوں۔ مجھے ایک اصحاب کہف واقعے میں ایرانیوں نے ایک فلم بنائی تھی، اس میں بڑا اس نے جملہ کہا کہ جس کو زیادہ عمر ملتی ہے اس کو زیادہ دکھ دیکھنے پڑتے ہیں۔ کبھی اس کا بیٹا گیا تو کبھی اس کی بیٹی گئی، کبھی پوتے اور نواسے گئے۔ اب یہ عمر جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہو گئی، ہمیں 100 سال سے زیادہ زندگی ملی، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ رب کی ذات نے اس زندگی کے ہونے کو ایک کامیابی کا ذریعہ
बनाया है। नहीं, जुमला वही है जो रब करीम ने कुरान मजीद में वाज़े तौर पर फरमा दिया है कि कामयाब ज़िंदगी वही होगी और बाकी रहने वाली ज़िंदगी वही होगी जिसका ताल्लुक़ रब से होगा। अब जब हमें उस करीम अल्लाह ने ये ज़िंदगी अता की है तो जो चीज़ें इस ज़िंदगी को, इस ताल्लुक़ को तोड़ती हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए। अलबत्ता मैं यहाँ चूँकि कोशिश ये कर रहा हूँ कि उन किताबों के और साइकोलॉजी के जो किताबों का मुताला किया सारा आपके सामने आपके अज़हान पर बार नहीं डालूँ, बल्कि ये गुजारिश होती है जवानों से, यूथ से स्पेशली मेरी ये गुजारिश होती है कि आप कोशिश किया कीजिए कि कहीं हमारे जैसे एक तालिब इल्म से अगर आपको किसी किताब का हवाला मिल जाता है तो उसका मुताला कीजिए और अपने मुताले को बढ़ाइए और अपने मुताले के अंदाज़ को सही कीजिए। अब मसलन आप सक्सेसफुल लाइफ पर आप जाएं तो आपको दर्जनों किताबें जो हैं वो मिलेंगी, और मैं बाज़ किताबें जो हैं वो मुख्तलिफ़ ज़बानों में, अरबी में, फ़ारसी में, मसलन उर्दू में देख रहा था। मसलन कामयाबी कैसे, एक किताब में देख रहा था कामयाबी कैसे। अब कामयाबी कैसे, हम ये समझते हैं कि हर कामयाब वही आदमी होता है जिसके पास मिलियंस के हिसाब से पैसा हो। नहीं, कामयाबी के लिए ज़रूरी ये होता है कि देखें उसके पास वक्त कितना है और उसको रब ने जो ताकत दी है, वो ताकत जो रब ने उसको अता की है उसको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करे, यही उसकी कामयाबी है। अब कामयाबी ये नहीं है कि एक इंसान जो है वो अगर कहे कि मुझे भी मसलन फ़लाँ मुल्क का सदर बनना है, तो हर कोई तो सदर नहीं बन सकता। अगर सदारत ही कामयाबी हो, वज़ारत ही कामयाबी हो, तो फिर तो तमाम अफराद, अक्सरियत अफराद जो हैं वो नाकाम हो जाएंगे। नहीं, जितनी रब करीम ने ताकत दी है, इसलिए रब करीम ने नमाज जैसी इबादत को भी ये नहीं कहा कि किसकी नमाज अच्छी है। आया हम ये कह सकते हैं कि एक शख्स जो है वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, अब वो बैठ के नमाज पढ़ रहा है। एक शख्स बैठ के नमाज नहीं पढ़ रहा, वो लेट के नमाज पढ़ रहा है। एक शख्स जो है वो गुस्ल करके नमाज पढ़ रहा है, एक शख्स तयम्मुम करके नमाज पढ़ रहा है। अब उसकी नमाज नमाज है, करीम अल्लाह ने उसकी इतनी ही ड्यूटी लगाई है जितनी उसकी ताकत है। लिहाजा कामयाब ज़िंदगी भी उसी अंदाज से होगी जितनी उसको अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है। लेकिन जो ताकत उस करीम अल्लाह ने अता फरमाई है, उस ताकत में अगर कोई कोताही करे और उसको सही इस्तेमाल न करे, खा वो किसी मकाम तक भी पहुँच जाए। अब एक आदमी है वो सदारत तक के, किसी मुल्क की सदारत तक के ओहदे तक पहुंच जाता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने जो उसको जहन और उसको सोच दी थी, उसी जहन को वो इस्तेमाल करके पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए वो खिदमत कर सकता था। अब उसने अपनी सदारत हासिल की है और दुनिया में इंसानियत की खिदमत को पसे पुश डाल दिया। अब सदारत के ओहदा ले लेने के बाद भी हम उसको कामयाब नहीं कहेंगे, इसलिए कि कामयाबी का मेयार वो होगा जो रब ने उसको अता किया है। एक अच्छी किताब है, उर्दू में भी उसकी ट्रांसलेशन है, ब्रेन एडम्स उसकी किताब का नाम है कामयाब कैसे। तो बहरहाल एक पॉइंट उसने बहुत अच्छा लिखा है और वो लिखता है कि कामयाबी का असल ताल्लुक़ जो है वो कुव्वत इरादी से होता है। सबसे मुहिम जो है वो कुव्वत इरादी है, और शायद अल्लामा इकबाल ने जो इस तरफ इशारा किया, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो फिर कामयाबी की तरफ अगर सफ़र आदमी करता है तो दरमियान में तकलीफ़ें होती हैं, मुश्किलात पेश आती हैं और दुखों का सामना होता है, लेकिन चूँकि उसका मुसम्मम इरादा है। अब इरादे में दो चीज़ें मद्देनज़र होती हैं। इरादे में हमने इस कामयाब ज़िंदगी के हवाले से तफसील से पेश किया था उस मौजू को कि मकसद मद्देनज़र होता है, उसका मकसद क्या है। अब मकसद के बग़ैर वो इरादा नहीं अपना बना सकता। मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मेरा मकसद क्या है, ये इसको तय करेगा। तो फिर पुख्ता इरादे के साथ उस सफ़र को उसने जारी रखना है। यानी इस किताब के कामयाबी कैसे के हवाले से इसने जो मौजू छेड़ा है कि कुव्वत इरादी जितनी मजबूत होगी इतना ही इंसान कामयाब होगा। अब कुव्वत इरादी के साथ साथ जो है वो इंसान अगर चाहता है तो ये चीज़ भी मद्देनज़र रखे कि इंसान की ज़िम्मेदारियां क्या हैं।
इंसान अगर कुव्वत इरादी रखता है लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियों के अलावा कहीं और अपने वो कुव्वत खर्च करता रहता है तो वो भी कामयाब ज़िंदगी उसकी नहीं होगी। लिहाजा कुव्वत इरादी के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक हदफ और दूसरा है उसकी ज़िम्मेदारी का एक तयन। वो अपने तौर पर मसलन हमारे यहाँ अक्सर ये गलती होती है। आप अगर फ़िक्र में वाजिब किफ़ाई को देखें, वाजिब किफ़ाई का मफ़हूम ये होता है कि एक चीज़ मसलन अमूमी तौर पर हमारे यहाँ जो मिसाल दी जाती है वो ये है कि इंसान एक दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, अब उसका गुस्ल, उसका कफन, उसका दफन, उसकी नमाज जनाजा, ये सारे अहकाम मैयत वाजिब किफ़ाई हैं। वाजिब किफ़ाई का मकसद ये होता है कि ये हर शख्स पर लाजिम और वाजिब हैं, लेकिन अगर उनमें से एक ग्रोह उसको अंजाम दे देता है तो बाकी से साकित हो जाएंगे। मसलन 4 अफराद उठे हैं, 100 आदमी बैठे हैं, एक मैयत पड़ा है, 4 आदमी उठते हैं, उस मैयत को गुस्ल देते हैं, उसको कफन पहनाते हैं, उसका नमाज जनाजा पढ़ते हैं और उसको दफन कर देते हैं। अब ये 100 के 100 अफराद से ज़िम्मेदारी बरतरफ हो गई। लेकिन अगर एक मैयत पड़ा हुआ है और वो 100 के 100 आदमी बैठे हुए हैं, उनमें से कोई एक आदमी भी उठ के उस वाजिब को अदा नहीं करता, अब सब के सब आदमी गुनाहगार हैं। अब यहाँ ज़िम्मेदारी के हवाले से ज़रूरी यह है कि हम देखें किसकी क्या ज़िम्मेदारी है, और अगर एक ज़िम्मेदारी को, एक ड्यूटी को, एक फरीज़े को किसी एक ग्रोह ने अंजाम दे दिया है तो अब दूसरा ग्रोह जो है वो दूसरे काम की तरफ, दूसरी ड्यूटी की तरफ, दूसरी ज़िम्मेदारी की तरफ कदम उठाए। हमारे यहाँ कमज़ोरी ये होती है कि हम एक चाल चलते रहते हैं, बस सारे उसी तरफ रवां दवां हैं। मसलन अब फ़र्ज़ कीजिए, बहरहाल मज़हबियात के मसाइल को ले लीजिए या दुनिया के मसाइल को ले लीजिए, स्कूल बनाने पे आते हैं हम तो इंग्लिश मीडियम हर तरफ जनाब, अभी मसलन पाकिस्तान इंडिया के माहौल में हर तरफ जनाब इंग्लिश मीडियम, हर गली में 6-6 स्कूल बने हुए हैं, और मेयार आप हज़रात के सामने है कि फिर क्या रहता है। यानी ये क्या है कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, उसको मद्देनज़र नहीं रखा जाता। लिहाजा दीन के मसले में और हर इंसान अपनी ज़िंदगी के उमूर में भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखे कि मेरी ज़िम्मेदारी क्या है। जब ज़िम्मेदारी और हदफ तय हो गया तो अब पुख्ता इरादे के साथ उसको सफ़र को जारी रखे। आज हम इस सेशन में जो चीज़ अर्ज़ करना चाहते हैं, जब एक इंसान अपना सफ़र जारी रखता है तो उसको ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो मुसाफिर सफ़र की तरफ रवाना होता है, ज़रूरी नहीं होता है कि हर मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। लिहाजा अगर आप किसी तरफ हदफ भी तय किया और हदफ के तय करने के बाद आपने अपनी ज़िम्मेदारी भी वही समझी और फिर पुख्ता इरादे के साथ आप चल पड़े, तो आप ये मत फ़िक्र कीजिए और ये मत आप जहन में बैठा लीजिए कि यकीनन हम वहाँ पहुँचेंगे। नहीं, आप जहन में ये रखिए कि हम अपनी कोशिश मुकम्मल तौर पर करेंगे, पहुँच सके तो भी कामयाबी, न पहुँच सके वरना जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के हवाले से आप देखिए, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अरफ़तुल खालिक बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, मैंने बड़े पुख्ता इरादे किए और उन पुख्ता इरादों के टूटने से मैंने अपने रब को पहचाना है। यानी पुख्ता इरादों के टूटने से, अब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं पुख्ता इरादों के टूटने से, तो इंसान जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो जहन में शिकस्त भी होनी चाहिए। यानी ये भी होना चाहिए कि मुमकिन है हम पहुँच सकें या न पहुँच सकें, मुमकिन है रास्ते में इतनी रुकावटें आएँ कि हम उनको हासिल न कर सकें। लिहाजा शिकस्त भी कामयाबी के लिए ज़रूरी ये है। इंसान कामयाब होते हुए हैं कि जिनकी उस सफ़र में नाकामी का और शिकस्त का पहलू भी मद्देनज़र होता है। अलबत्ता यह है कि जब उस पहलू से, उस मुश्किल से जो शिकस्त की तरफ ले जाती है, उसके साथ टकराने की हिम्मत भी इंसान को होनी चाहिए। अपने तौर पर मुकम्मल हिम्मत और ताकत के ज़रिए से उससे टकराए। ऐसे नहीं है कि छोटी सी एक मुश्किल आई, उसने कहा नहीं शिकस्त जो है वो हम तस्लीम करते हैं, नहीं, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल, लेकिन शिकस्त का पहलू जहन में रहे और फिर जो शिकस्त के असबाब और शिकस्त के वो जो दरमियान में पहलू हैं वो आएँ तो एक तरीके से उनको अबूर करने की कोशिश करे। हमारे यहाँ लोग जो काम भी करते हैं वो 100% इसी नीयत से करते हैं कि बस हमें
یقیناً اس میں کامیاب ہونا ہے۔ اور اگر راستے میں کچھ مشکلات بنی تو پھر بعض اوقات ہم نے ایسے افراد بھی دیکھے ہیں کہ وہ زندگی سے پھر مایوس ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی کا کیا فائدہ، ہم نے زندگی میں کیا حاصل کیا ہے۔ اس کے زندگی میں ناکامی کی وجوہات دیکھیے کہ ہم نے کیا کمی اور کیا کوتاہی کی ہے کہ ہم وہاں منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعض افراد نے خوب کہا، ایک اچھی مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ کامیاب انسان ڈرائیور کی مانند ہوتا ہے، کامیاب انسان مسافر ہی کی طرح نہیں ہوتا۔ یعنی ہمیں آگے بڑھ کے دوسروں کی کامیاب، گزشتہ سیشن میں بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا، جناب امیر علیہ السلام کی کامیابی کا ایک پہلو یہی تھا، جناب امیر علیہ السلام اکیلے نہیں چلنا چاہتے تھے، دوسروں کو بھی پکارتے تھے، آؤ میری پیروی کرو، میرے ساتھ چلو تاکہ ہم سب ایک منزل مقصود تک پہنچیں۔ اور یہ تمنا تھی، جناب امیر علیہ السلام نے ایک جگہ پہ یہ فرمایا ہے، اور پاک پیغمبر کا بھی یہ فرمان ہے کہ میں سب سے زیادہ میں زیادہ سے زیادہ طمع رکھتا ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلو اور ہم سب کامیاب ہو جائیں۔ لہٰذا کامیاب انسان حقیقت میں وہی ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو بھی ڈرائیور بن کے سواریوں کو لے کے ساتھ چلتا ہے۔ سواری اور ڈرائیور کا آپ کو پتہ ہے کہ ذمہ داری اور تکالیف میں کتنا فرق ہے۔ جب ایک شخص سواری بن کے کسی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور سفر کرتا ہے تو وہ آرام سے سویا رہتا ہے، لیکن جب ایک شخص ڈرائیور بن کے اپنا سفر کرتا ہے تو وہ ذرا ایک لحظے کے لیے بھی سوئے تو اس کی وہ ناکامی اور اس کے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اگر کامیاب انسان بننا چاہتا ہے تو وہ اس انداز سے اپنے آپ کو جگا کے محنت سے آگے بڑھائے، جس طریقے پہ ایک چھوٹی سی گاڑی یا بڑی گاڑی جو بھی کہیں، ڈرائیور جو ہے، آج کل حادثات آپ ہوائی بھی دیکھ رہے ہیں، ذرا سی پائلٹ کی سستی اور کتنی جانوں کا نقصان۔ اس لیے ہم جب کامیاب زندگی کی بحث کرتے ہیں تو کامیاب زندگی میں اس پائلٹ کو، اس معلم کو، اس استاد کو، اس ڈرائیور کو، اس ہادی کو، اس امام کو سامنے لاتے ہیں جس کی عصمت کی گواہی خود قرآن مجید نے دی ہے کہ زندگی میں کبھی وہ اشتباہ کر ہی نہیں سکتا تاکہ آپ کو ڈر ہو کہ کہیں ہم ڈوب نہ جائیں، کہیں ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ نہیں، اس کامیاب امام کی زندگی کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کے حصے میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اس لیے کہ دو پہلو، ایک تو اللہ کی ذات نے اس کو ہر خطا سے محفوظ رکھا ہے، اور دوسرا اس نے خود جاتے ہوئے اعلان کیا ہے فزت ورب الکعبہ۔ لہٰذا جناب امیر علیہ السلام کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو وہ پہلو اپنانا چاہیے کہ دوسروں کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اب جب انسان کامیابی کی راہ کی طرف چلتا ہے تو میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ شکست کے پہلو کو، ناکامی کے پہلو کو، رکاوٹوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب ہم آج کے سیشن میں جو معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں، جناب امیر علیہ السلام نے بالخصوص خط نمبر 31 میں اور خطبہ نمبر 101 میں اس سفر میں اس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اس سفر میں رکاوٹ، سب سے بڑی رکاوٹ یہ دنیا ہے، اور متوجہ کیا کہ اس دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہ کرو بلکہ اس دنیا کے ذریعے سے آپ اپنا زاد راہ مہیا کرو۔ اب اگر کلمات کثار نمبر 131 استعمال کیا جائے، بلکہ چند جملات اس کے عرض کر دوں۔ میں نے گزشتہ سیشن میں بھی یہ عرض کیا تھا اور پھر اس چیز کو دہرا رہا ہوں کہ ساری چیزیں ایک سیشن میں یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اگر فرصت ہو تو عزیزان سے یہ گزارش ہے کہ مطالعے کا شوق رکھنے والے افراد جو ہیں وہ اس حصے کو پڑھیں جہاں جناب امیر علیہ السلام نے دنیا کی تعریف کی ہے۔ تیسرا حصہ کلمات کثار نمبر 131 میں، اس میں 3-4 جملے جو جناب امیر علیہ السلام نے، 5 جملے ہیں جناب امیر علیہ السلام نے دنیا کی تعریف کے طور پر بیان فرمائے، اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دار غنن لمن تزود منہا۔ نبی امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کامیابی کے لیے اگر اس دنیا کو ذریعہ بناتے ہو تو یہ دنیا دار غنن لمن تزود منہا، جو اس دنیا میں اس سفر کے لیے زاد راہ جمع کرنا چاہتا ہے تو یہ بڑا غنی گھر ہے، یعنی اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ زاد راہ کے طور پر حاصل کر سکتے ہیں۔ دولت مندی کی منزل ہے دار غنن،
بڑا، اور اب آپ دیکھیے کہ سفر کے لیے مہم ترین چیز ہوتی ہے خرچ سفر۔ اب خرچ سفر کے لیے جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آخرت کو آپ منزل بنانا چاہتے ہیں اور اس طرف رواں دواں اور سفر پہ جانا چاہتے ہیں تو اس دنیا سے آپ زیادہ راہ لیں۔ جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں وَدَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنِ اتَّعَظَ بِهَا، جو موعظہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس موعظہ کے لیے بھی یہ دنیا خود بہترین موعظے کا گھر ہے۔ البتہ موعظے کا طریقہ کیا ہے وہ جناب امیل علیہ السلام نے اس سے پہلے بیان فرمایا ہے۔ کلمات کثار نمبر 130 کو پڑھ لیجئے کہ موعظے کے لیے جناب امیل علیہ السلام نے ایک مدرسہ بتلایا ہے، اور اس مدرسے کا نام ہے قبرستان، جس کو جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا سے موعظہ لینا ہے تو وہاں چلے جاؤ۔ اور پھر جناب امیل علیہ السلام نے وہاں سلام پیش کیا ہے، اور وہاں بھی آخری جملہ ہے کہ اگر اس سفر پر جانے والوں کو فرصت ملے کہ لو آذن لہم فی الکلام، اگر ان کو کلام کی اجازت، گفتگو کی اجازت، بات کرنے کی مہلت مل جائے، لَأَخْبَرُوكُمْ أَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، وہ آپ کو بتلائیں گے کہ بہترین زاد اس سفر کے لیے تقویٰ ہے۔ اب وہ تقویٰ جناب امیر فرماتے ہیں اگر کوئی اس دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے زاد راہ لینا چاہتا ہے تو یہ دنیا بہترین مقام ہے۔ وَدَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنِ اتَّعَظَ بِهَا، جو موعظہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وعظ و نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ دنیا اس کے لیے بہترین وعظ و نصیحت کا گھر ہے۔ اور آگے چلتے ہیں جناب امیل علیہ السلام، ایک جملہ آخری عرض کر دوں، وَمَتْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی تجارت گاہ ہے، یہ منڈی ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے ولیوں کی۔ اب یہاں دیکھیے دنیا میں سے ہم کیا لے سکتے ہیں؟ ہم اکثر یہی سوچتے رہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ کوئی بہت بری چیز ہے، نہیں، متجر اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں کی تجارت گاہ ہے۔ اب اس سے ہمیں لینا کیا ہے؟ وہ جب ہم نے جیسے پہلے سیشن سے شروع کیا ہے اور عرض کیا تھا کہ اگر ہمارا ہدف واضح ہو تو ہم اس ہدف کے لیے راستے کو بھی طے کر سکتے ہیں اور راستے کا خرچ بھی اس دنیا سے لے سکتے ہیں۔ یہ آگے جناب امیر فرماتے ہیں اقتصبوا فیہ الرحمہ، اللہ والوں نے اس دنیا سے اللہ کی رحمتیں حاصل کر لیں اور رحمتیں کما لی ہیں۔ لہٰذا یہ ایک پہلو ضمناً آ گیا کہ دنیا جو ہے وہ ایک ذریعہ بن سکتی ہے آخرت کی کامیابی کا، لیکن جناب امیل علیہ السلام نے یہاں اس دنیا کو ایک طرف ذریعہ بنایا ہے، اور اگر اس دنیا سے ہم دھوکہ کھائیں تو پھر یہی دنیا ہمارے لیے ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ کامیاب زندگی اگر نہج البلاغہ سے سیکھنی ہے تو کامیاب زندگی کے لیے جگہ ایک ہے، عجب ہے اگر آپ اس کو دیکھیں، وہی دنیا ایک طرف جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کے لیے کامیابی کا زینہ بھی بن سکتا ہے، اور وہی دنیا آپ کے لیے ناکامی کے لیے گڑھا بھی بن سکتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کس طور پر استعمال کرتے ہیں، بلندیوں میں جانے کے لیے اور پرواز کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، یا ہم ذلت اور توہین آمیز مقامات کی طرف جانے کے لیے اس کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اب جناب امیل علیہ السلام نے یہاں دنیا کی تعریف کی، اور ایک جگہ پہ اپنے بیٹے کو جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو خط نمبر 31 میں اس دنیا کی صورتحال اور وضاحت کے ساتھ بتلائی اور فرمایا یہ آپ پر ہے، آپ اس دنیا کو کیا سمجھتے ہو۔ میں خلاصہ کر رہا ہوں وہ حصہ۔ جناب امیل علیہ السلام فرماتے بیٹا یہ اس دنیا کو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، ایک باغ، ایک بہشت، ایک عیش و عشرت کا مقام، اور آخرت کو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اب ان کی حالت اور ہوگی، اور ایک وہ ہیں جو اس دنیا کو ایک گزرگاہ سمجھتے ہیں، ان کی حالت اور ہوگی، وہ اس سے زیادہ راہ کمائیں گے۔ ذرا دو جملے جناب امیل علیہ السلام کے فرمان کے یہاں نقل کر دیتے ہیں۔ وصیت نمبر 31 میں جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی انی قد انبأتک عن الدنیا وحالها وزوالها وانتقالها، بیٹا میں نے آپ کو اس دنیا کی حالت بھی بتلائی ہے، اس کے زائل ہو جانے کا بھی بتلا دیا ہے، اور اس دنیا سے آپ کے منتقل ہو جانے کا بھی حال بتلا دیا ہے۔ وَأَنبَأْتُكَ عَنِ الْآخِرَةِ وَمَا أُعِدَّ لِأَهْلِهَا فِيهَا، اور میں نے آپ کو آخرت کی بھی خبر دی ہے۔ وَمَا أُعِدَّ لِأَهْلِهَا فِيهَا، اور آپ اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کے لیے،
یعنی اس دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے جو آپ سر و سامان اور جو زاد راہ مہیا کر سکتے ہیں اس کی بھی میں نے آپ کو پوری خبر دے دی ہے۔ اور پھر آگے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ضربت لک فیہم الامثال لتعتبر بہا وتحظو علیہا، میں نے دونوں کی مثال آپ کے لیے بیان کر دی ہے تاکہ آپ اس سے عبرت لے سکیں۔ اب پھر جناب امیر فرماتے ہیں کہ انما مثل من خبر الدنیا کا مثل قوم سفر نبا بہم منزل جدیب فامو منزل خسیما وجبانا مریئا فاحتملوا واشاء الطریق وفراق الصدیق وخشونۃ السفر۔ ہم عرض کر رہے تھے کہ یہ کامیابی کا سفر ہے، تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جنہوں نے آخرت کو پہچانا کہ حقیقی کامیابی وہ ہے، وہ اس دنیا کو پھر چھوڑنے کی جگہ سمجھتے ہیں اور اس سے جلد از جلد جانے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ جب وہ اس دنیا سے جانے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اس سفر میں ان کو مختلف تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، دوستوں کی جدائی ان کو برداشت کرنی پڑتی ہے، یہاں کہ اپنے فراق صدیق و خشونت السفر اور سفر کی تھکاوٹیں ان کو برداشت کرنا پڑتی ہیں، وجشوبۃ المطعم لیأتوا سعۃ دارہم و منزل قرارہم، جیسے مسافر کو راستے میں بعض اوقات اس کی طبیعت اور اس کی پسند کا کھانا نہیں ملتا، تو جو اس دنیا کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، آخرت کو منزل قرار دینا چاہتا ہے، اگر وہ اس انداز میں چلے گا تو وہ راستے کے ناپسند اور غیر اہم کھانے کو تکلیف کے طور پر برداشت کر لے گا، اس لیے کہ اصل منزل اس کے سامنے موجود ہے، اور وہ یہ فقط سفر کے چند دنوں کی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ کافی تفصیلی گفتگو یہاں جناب امیر علیہ السلام نے یہاں بیان فرمائی۔ وَمَثَلُ مَنِ اغْتَرَّ بِهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ قَدْ كَانُوا بِمَنزِلٍ خَصِیب، اور جنہوں نے اس دنیا سے دھوکہ کھایا ہے۔ وَمَثَلُ مَنِ اغْتَرَّ بِهَا، جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بار بار دنیا کو لفظ غرور کے ساتھ استعمال کیا اور یاد کیا ہے۔ الدنیا تغر و تضر و تمر، دنیا دھوکہ دیتی ہے، دنیا نقصان پہنچاتی ہے اور دنیا بھاگ جاتی ہے۔ دنیا سے دھوکہ کھانے والے افراد حقیقت میں ناکام رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ سونے کی جگہ نہیں ہے، یہ سفر کی جگہ ہے۔ بہرحال جناب امیر علیہ السلام نے یہاں پھر فرمایا وَمَثَلُ مَنِ اغْتَرَّ بِهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ كَانُوا بِمَنزِلٍ خَصِیبٍ فَنَبَا بِهِمْ إِلَى مَنزِلٍ جَدِیب، اب جنہوں نے دھوکہ کھایا، دھوکہ انہوں نے کیا کھایا؟ وہ سب کچھ اسی کو سمجھ بیٹھے ہیں۔ اب اس پہ زیادہ چونکہ جناب امیر علیہ السلام کے کلام کو اگر دیکھیں تو دنیا کو جناب امیر علیہ السلام نے کس انداز میں مذمت کی ہے۔ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهُ إِلَيْهِمْ وَلَا أَفْضَى عِنْدَهُمْ مِنْ مُفَارِقَةِ مَا كَانُوا فِيهِ، اب اگر ان سے یہ دنیا چھوٹ رہی ہوتی ہے تو وہ یوں آہ واویلا کرتے ہیں کہ گویا ان کا سب کچھ یہیں رہ گیا۔ اگر انسان اس دنیا سے اپنا زاد راہ جمع کر چکا ہوتا تو پھر یہ خوشی سے اس کو چھوڑتا کہ جو میری منزل مقصود تھی، جہاں میں نے اپنا اس دنیا میں رہ کے سارا کچھ وہاں بھیجا ہے، اس جگہ جا رہا ہوں تو اس طرف جانے میں اسے خوشی ہوگی، اور اگر سارا کچھ یہی ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی پریشانی بھی ہوگی اور اس کی ناکامی بھی ہوگی۔ بہرحال یہ ضمناً ایک چیز ہم عرض کر رہے ہیں کہ یہ دنیا انسان کو لیے معیار ہے۔ آیا ہم اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں؟ اگر اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں تو اس صورت میں انسان کو کامیابی نصیب نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ دنیا بڑے محدود وقت کے لیے ہے، اور جس سفر میں ہمیں جانا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی منزل ہے۔ لہٰذا لازم یہ ہے اور ضروری یہ ہے کہ ہم اس آخرت کو اور اس مقام کو مد نظر رکھیں جہاں ہماری زندگی کا زیادہ وقت گزرنا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ نمبر 101 میں بھی اس دنیا کو سفر کے طور پر استعمال کیا ہے۔ چھوٹا سا حصہ اس خطبے کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔
जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उन्ज़ुरू इला दुनिया नज़र ज़ाहिदीन फ़ीहा, दुनिया को ज़ुहद इख्तियार करने वालों और उससे पहलू बचाने वालों की नज़र से देखो। यानी दुनिया को देखने के लिए मखसूस नज़र जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते होनी चाहिए, और वो नज़र ज़ाहिदीन की नज़र होनी चाहिए। अब वो क्या है नज़र? अस्सादिफ़ीन अन्हा, ज़ाहिदीन की नज़र क्या होती है इस दुनिया की तरफ? कि इमाम फरमाते हैं कि वो जल्द ही अपने रहने सहने वालों को अपने से अलग कर देगी। उनको ये यकीन होता है कि ये दुनिया हमारे साथ हम चाहेंगे भी तो हमारे साथ नहीं रहेगी। फ़इन्नहा वल्लाहि अम्मा कलीलन तुज़ीलु साविय साकिन तुफ़ज्जिउल मुत्रफ़ल आमिन, के अमन व खुशहाली में ज़िंदगी बसर करने वालों को भी जल्द ये रंज जो अंधों में डाल देगी, और जो चीज़ इसमें की मुँह मोड़ कर पीठ फिरा ले वो वापस नहीं आया करती। यानी दो चीज़ें जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। एक तो ये है कि ये किसी को भी हमेशा साथ नहीं देती, छोड़ जाती है, और जितना भी इंसान मुतमईन हो आखिर में ये उसको अलग कर देती है अपने आप से। और साथ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो चीज़ यहाँ से अलग हो गई फिर इंसान पलट के इसमें कभी आ नहीं सकता, वो वापस कभी नहीं आया। और आने वाली चीज़ का कुछ पता नहीं होता कि उसकी राह देखी जाए। आने वाली जिसकी हम उम्मीद रखे हुए हैं वो आए या ना आए, उसकी भी कोई हतमी हमें ख़बर नहीं है। उसकी मुसर्रतें यानी दुनिया की मुसर्रतें रंज में समो दी गई हैं, और जवां मर्दों की हिम्मत व ताकत उसमें कमज़ोरी और नातवानी की तरफ बढ़ रही है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम खुलासा फरमाते हैं दुनिया को खुश कर देने वाली चीज़ों की ज़्यादती तुम्हें मगरूर न बना दे। मैंने जैसे अर्ज़ किया पहले कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम दुनिया की उस ज़िंदगी को इस निगाह से देखते हैं कहीं धोखा न खा जाएं। अगर कोई इंसान दुनिया की हकीकत को समझ जाए तो यकीनन वो इस दुनिया में कामयाब होगा। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुनिया को खुश कर देने वाली चीज़ों की ज़्यादती तुम्हें मगरूर न बना दे। जो दुनियावी तौर पर चीज़ें हैं वो ज़्यादा हो जाए इंसान, और यही है हकीकत में हमारा अक्सर अफराद का गुरूर और धोखा इसी से है कि दुनिया में ही रह जाने वाली चीज़ों को हम सब कुछ समझ बैठते हैं, और जब वो ज़्यादा हमारे पास आ जाती हैं तो हम समझते हैं कि हम कामयाब हैं। इसलिए कि जो चीज़ें तुम्हारा साथ देंगे वो बहुत कम हैं। मा यसहबुकुम मिनहा लिकिल्लति मा यसहबुकुम मिनहा। मैं जो जुमला अर्ज़ करना चाहता था वो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल आलिम, एक हिस्सा, अल आलिम मन अरफ़ क़द्रह, आलिम वो है जो अपना मर्तबा पहचानता है। वकफ़ा बिल मर्इ जहलन अन ला यअरिफ़ क़द्रह, और इंसान की जहालत इससे बढ़कर क्या होगी कि वो अपनी कदर व मंज़िलत न पहचाने। लोगों में सबसे ज़्यादा नापसंद अल्लाह को वो बंदा है जिसे अल्लाह ने उसके नफ्स के हवाले कर दिया। अल्लाह ने कहा कि ये लफ्ज़ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जो इस्तेमाल किए हैं, वकलहुल्लाहु इला नफ्सिह, अल्लाह की ज़ात ने कहा छोड़, आपका और हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये नाकाम तरीन फ़र्द है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक। इस तरह के वो सीधे रास्ते से हटा हुआ और बग़ैर रहनुमा के चलने वाला है। अब मैंने जिसके लिए आप हज़रात को ज़हमत दी वो ये जुमला है, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह उसके अपने सपुर्द कर देता है, जाइरन अन कसद सबील साइरन बग़ैर दलीलिन, वो नाकाम फ़र्द कौन सा होता है? साइरन बग़ैर दलीलिन, किसी रहनुमा के बग़ैर वो ज़िंदगी की राहों को तय करना शुरू कर देता है, किसी रहनुमा के बग़ैर वो इस सफ़र को शुरू कर देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अगर इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ सफ़र करना चाहते हैं तो ज़रूरी ये है कि हम दलील और रहनुमा तलाश करें, और ये दलील और रहनुमा के तौर पर यही हस्तियां हैं जिनको हम इमाम कहते हैं। अगर उसे दुनिया की खेती के लिए बुलाया जाता है तो सरगर्मी दिखाता है, और आखिरत की खेती बोने के लिए कहा जाता है तो सुस्ती करने लगता है। गोया जिस चीज़ के लिए उसने सरगर्मी दिखाई है वो तो ज़रूरी थी, और जिसमें सुस्ती और कोताही की वो उससे साकित थी। लिहाजा ये एक पहलू जो हम अर्ज़ कर रहे थे, इंसान अगर ज़िंदगी कामयाब चाहता है तो इस सफ़र के लिए उसको रहनुमा की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, रहनुमा को पहचानना चाहिए, उसके पीछे जो है वो चलना चाहिए। और जिस हद तक बड़ा खूब कहा उसने, कहा कि इंसानी ज़िंदगी की कामयाबी का एक पहलू यही है
کہ جتنی اس کی فرصت ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، اس کے اندر اندر ہی وہ اپنی کامیابی کو ایک ہدف بنائے۔ اب بہت ہمارے ہاں اردو پنجابی میں جو ہے وہ ایک شیخ چلی کی بڑی شہرت ہوتی ہے، یعنی وہ کیا ہے کہ اپنے سے زیادہ تصورات اور فکریں۔ اب یہ حقیقت میں ایک حقیقت ہے یا بناوٹ ہے، لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے، جو آپ کی دائرہ اختیار میں ہے، جو آپ کو استطاعت ہے، وہ آپ انجام دیجئے، اور اتنا ہی۔ ہمیشہ دنیا میں ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے، ہمیشہ کوئی پہلے رہا ہوتا تو ہم بھی رہ جاتے، نہیں، اپنی اس فکر کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے زمانے میں اب ہمارے ہاں ایک ناکامی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارا کچھ وقت جو ہے وہ گزشتہ زندگی کے اوپر افسوس کرتے ہوئے گزرتا ہے، اور کچھ وقت ہمارا وہ گزر جاتا ہے جب جو وقت ابھی تک ہمارے پاس آیا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہم جس وقت میں رہ رہے ہیں اور جو طاقت ہمیں رب کریم نے عطا فرمائی ہے اس کو استعمال کریں۔ ہم جب ماضی یا مستقبل کو کلی طور پر سوچتے رہتے ہیں تو جو کام اب ہمیں کرنا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اور بہت سارے کام ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ ماضی کے رونے کو اب دہراتے ہوئے ہم آئندہ کے کاموں کو بھی بھول جاتے ہیں، اس وقت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ لہذا کسی نے خوب کہا، اس نے کہا کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، اس لیے کہ آج کا کام اگر آپ کل پر چھوڑیں گے تو یہ ناکامی کا ایک بہت بڑا سبب بنتی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بالخصوص کہا ہے کہ ما فات، جو آپ سے فوت ہو چکا ہے وہ ابھی آپ اس کو ہزار روئیں ہزار پیٹیں وہ پلٹ نہیں سکتا۔ جیسے ہم نے اس حصے کو عرض کیا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے جناب امام حسن علیہ السلام کو یہی فرمایا کہ بیٹا جو اس سے چلا گیا وہ کبھی پلٹ کے نہیں آتا، اور آپ بھی اگر اس دنیا میں اس دنیا سے چلے جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور آخری لمحہ پہنچ گیا ہے اور ویزا مل گیا ہے، تو پھر آپ 100 بار کہیں پروردگار ہمیں کچھ دیر کے لیے پلٹا دے، تو کریم اللہ کبھی اس انداز میں پلٹاتا نہیں ہے۔ جناب امیر علیہ السلام اس کی طرف بار بار، بہرحال یہ دنیا کا ایک ایسا موضوع ہے جو جناب امیر علیہ السلام نے بار بار اس کی طرف متوجہ کیا۔ خطبہ نمبر 61 کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی جناب امیر علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے کہ جو اس دنیا میں کامیابی چاہتا ہے وہ اس دنیا سے اپنے وسائل، اپنا زادرہ لے کے چلے۔ ایسے نہیں ہے کہ انتظار کرتا رہے کہ میں وسائل جمع کروں گا، نہیں، فوری طور پر اس کو وسائل مہیا کر لینے چاہیے۔ لہٰذا کامیابی کے لیے پہلا یہ ہے کہ جتنی اس کی استطاعت ہے اس حد تک اس کو فکر کرنی چاہیے، اور گزرتے ہوئے لمحات میں یہ اس کا میدان عمل ہونا چاہیے۔ اب جو لحظات ہیں، یہ جو موومنٹ ہے، اس موومنٹ میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور ہمیشہ کامیاب افراد ہوتے ہی وہی ہیں جو ان کو فرصت ملتی ہے۔ ہم نے کبھی تفصیل سے اس جملے پہ عرض کیا تھا، اور ظاہراً 2 سیشن ہمارے اس پہ ہوئے تھے۔ فرصت، الفرصت تمر مر السحاب، جناب امیر علیہ السلام کے فرمان کے حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ فرصتیں بہت جلدی سے گزر جاتی ہیں۔ لہٰذا ایک تو یہ کہ ہم اپنی استطاعت کو دیکھیں، دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس فرصت ہے ہم اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق چلائیں۔ ماضی اور مستقبل کو اپنی سوچوں کا محور بنائے رکھنے کے بجائے ہمارا میدان عمل یہ پریزنٹ ہونا چاہیے، وقت حاضر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا ان ہستیوں کی زندگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہی چاہیے کہ گزشتہ، البتہ یہ ہے کہ گزشتہ اگر ہم اس زندگی کو دیکھتے ہیں، گزشتہ زندگیوں میں انسان سے خطا ہوتی ہے۔ اب خطا ہوتی ہے تو اس زندگی کو صاف کرنے کے لیے، یا یوں کہوں کہ اپنی کامیاب زندگی بلڈ کرنے کے لیے، وہ جو کمزور بنیادیں تھیں ان کمزور بنیادوں کو مضبوط کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان کمزور بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے توبہ ایک ذریعہ ہے۔ آپ توبہ کیجئے، اور جو کمزوریاں، مثلا نماز قضا ہے تو نماز
قضا کیا ہے؟ نماز قضا یہ ہے کہ آپ کی اگر عبادت کی فاؤنڈیشن کمزور ہو گئی، رب کریم نے آپ کو وہ موقع مہیا کیا ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں پورا۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اب جو نماز قضا ہو گئی وہ قضا ہو گئی، اب ہم اس کو کیسے دہرائیں، ہم اب جو پڑھنی ہے وہ ہم پڑھتے رہیں۔ نہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کسی وقت ان کو انجام نہیں دے سکتے، مثلا تعلیمی مراحل میں بارہا یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم نے اپنے اس عمر میں دیکھا ہے کہ بہت سارے افراد جو 40 سال کی ایج میں آ کے متوجہ ہو گئے کہ ہم نے علم حاصل کرنا تھا، اس وقت یا ہمیں وسائل مہیا نہیں تھے یا ہماری توجہ نہیں تھی، اور انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اور علمی دنیا میں ایک مقام پایا انہوں نے۔ میں بعض ایسے افراد بھی ذہن میں ہیں اور نظر میں ہیں کہ جو کسی جرم میں زندان میں چلے گئے، زندان میں آ کے وہ جاگے کہ ہم نے کیا کیا تھا، تو وہ جو ان سے وقت ضائع ہو گیا تھا، اب زندان کے اندر بجائے اس کے کہ اپنے زندان کی تکلیفوں کو یاد کرتے، انہوں نے مثلا بعض ایسے افراد ہیں جنہوں نے لغت میں اور ڈکشنری میں ایک مقام اور صاحب تعلیف ہو گئے، انہوں نے زندان میں جا کے کہا کہ ہمارے پاس ویکیبلری کی کمی ہے، ہم اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور اتنا بڑا کام کیا۔ بہت سارے ایسے مصنفین میری نگاہ میں ہیں کہ جن لوگوں نے جب زندان میں آئے اور وہ متوجہ ہو کہ اب ہمارے پاس یہ وقت ہے تو انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا، اور زندان کی اس زندگی نے ان کو ایک کامیاب انسان بنا دیا ہے۔ کسی جرم کی سزا میں آئے تھے، اس جرم کی سزا کے طور پر وہ وقت گزار رہے تھے، لیکن اس سزا کو ہی انہوں نے مد نظر نہیں رکھا بلکہ انہوں نے اپنے سنوارنے کو مد نظر رکھا، اور جب یہ پہلو ان کے ذہن میں آ گیا تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک نیا ہدف اپنی زندگی کا منتخب کیا، اور نئے ہدف کے لیے پھر انہوں نے سفر خود لیٹ ہی صحیح لیکن شروع کیا۔ اس لیے کہ جو بعض اوقات انسان اگر کسی سفر سے لیٹ ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے اب ہمیں جا کے کیا کرنا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو لیٹ ہو جاتے ہیں لیکن جب جاگتے ہیں تو اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں، یقیناً وہ لیٹ ہی صحیح لیکن اپنی منزل کو، اپنے اس مقصود کو پا لیتے ہیں۔ لہٰذا جناب امیر علیہ السلام کی اس کامیاب زندگی کے لیے اس کلام کو اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ جناب امیر علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ رکاوٹ ہے دنیا، اس دنیا کو آپ رکاوٹ نہ بننے دیں بلکہ آپ اس کو کامیابی کے اس سفر کے لیے ایک ذریعہ اور ایک سفاری کے طور پر استعمال کریں۔ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں یہ سفر زندگی جو واقعاً ایک مشکل ترین سفر زندگی ہے، اور میں اکثر جوانوں کو یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ عزیزان، جناب امیر علیہ السلام نے اس وصیت میں یہ فرمایا کہ نئے تجربوں کے بجائے آپ تجربہ کار افراد سے سبق سیکھیں، کامیاب لوگوں کے کامیاب تجربوں سے، ناکام لوگوں کی زندگیوں کو بھی پڑھیے، ان کی ناکامی کی وجوہات کیا تھیں تاکہ ہم ان چیزوں کو دہرائیں نہیں۔ یعنی تجربہ ایک ایسی چیز ہے جو خود بہت بڑا درس ہے اور سکھاتا ہے، لہٰذا جوانوں سے گزارش ہے کہ تجربہ کار افراد کی طرف رجوع کریں، اور میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں بایوگرافیز پڑھیں اور اپنے علماء کرام کی، یہ دور جو ہیں وہ اس میں علماء کرام کی زندگیوں کو مد نظر رکھیں، ہر فیلڈ کے علم کے ماہرین کو مد نظر رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بزرگان، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اب ہم نے اپنی زندگی گزار دی ہے، نہیں، اپنی زندگی اگر ہم نے گزار دی ہے، ہماری ریش سفید ہو گئی ہے اور ہمارے جسم نے ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے، تو کم از کم ہمارے اذہان، اس لیے کہ ذہن پختہ ہوتا ہے تو پھر دوسروں کو اس ذہنی پختگی کے ذریعے سے فائدہ مہیا کرنا چاہیے۔ یعنی جوان بزرگوں کی طرف رجوع کریں اور بزرگ جوانوں کی ہدایات کے لیے رجوع کریں۔ البتہ پھر یہ ہے کہ انسان یہ نہ کہے کہ چونکہ میں ابھی تجربہ رکھتا ہوں لہٰذا میں ان کو اس صورت میں بتلاؤں گا جب یہ مجھ سے پوچھیں گے۔ نہیں، ہدایت کرنا ایک فریضہ ہے، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، یہ ہمارا ایک فرض ہے اور ذمہ داری ہے۔ اگر وہ نہیں بھی چاہتے
تو بزرگوں کی اور کمیونٹی لیڈرز کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو، جوانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے متوجہ کریں تاکہ وہ راہ ہدایت پا جائیں اور اپنی زندگی کامیاب بنا لیں۔ کامیابی پھر ہم وہی عرض کر رہے ہیں، دونوں کامیابیاں، یہ زندگی بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، اس لیے کہ یہ زندگی الدنیا مضرعۃ الآخرہ، یہ زندگی کامیاب ہوگی تو آخرت کامیاب ہوگی۔ پروردگار توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اپنے فرائض بہتر سے بہتر انداز میں انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں پھر گزارش ہے کہ یہ کتابیں، یہ فرامین، یہ زندگی کے اصول قرآن مجید کی صورت میں، پاک پیغمبر کے فرامین کی صورت میں اور نہج البلاغہ کی صورت میں، اور پھر اگر اس سے بھی بڑھ کے ہو انسان کا کوئی دل سخت ہو جائے تو صحیفہ سجادیہ و مفاتیح الجنان کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔